بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ نحو کے اندر آج ہم پڑھیں گے مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کے انتہائی مختصر قواعد۔ پہلے یہ بات پڑھیں کہ استثناء کسے کہتے ہیں، استثناء کی تعریف کیا ہے۔ لفظ الا یہ اس کے ہم معنی حروف کے ذریعے ایک چیز کو دوسری چیز کے حکم سے خارج کرنا، جسے خارج کیا جائے اسے مستثنیٰ کہا جاتا ہے، اور جس سے خارج کیا جائے اسے مستثنیٰ منہ کہا جاتا ہے۔ الا کے ہم معنی 10 حروف ہوتے ہیں، جو معنی الا کا ہوگا وہی معنی باقی حروف کا ہوگا۔ غیرہ، سوا، سواء، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیس اور لا یکون۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مستثنیٰ منہ کبھی اس میں ظاہر ہوگا، کبھی اس میں ضمیر۔ اس میں ظاہر کی مثال جیسے جاء القوم الا زیدا، جاء القوم الا زیدا، اور ضمیر کی مثال جیسے شاربوا منہ الا قلیلا منہم، شاربوا منہ الا قلیلا منہم۔ نمبر 2، جب حاشا، خلا اور عدا کی ترکیبیں کرنا چاہیں تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ حاشا، خلا اور عدا یہ درمیانے کلام میں ہے یا ابتدائے کلام میں۔ اگر تو یہ حروف درمیانے کلام میں ہوں جیسے جاء الرجال خلا زید، تو اب اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت کہ خلا، حاشا اور عدا ان تینوں حروف کو جو ہے وہ جار اور مجرور مان لیں، اور ان کے مابعد حروف جو ہیں ان کو جو ہے وہ جار مجرور مانیں، یعنی حاشا، خلا، عدا یہ حروف جارہ بن جائیں گے، اور ان کے بعد جو ہے جو بھی لفظ آئے اسے مجرور مانیں گے۔ جار اپنے مجرور سے مل کر ما قبل جو فعل ہوگا اس کا ظرف لغو بن جائے گا، جیسے جاء الرجال خلا زیدن، جیسے جاء الرجال خلا زیدن۔ اب اس صورت میں خلا زیدن پڑھیں گے کیونکہ خلا حرف جار ہوگا اور زیدن مجرور۔ دوسری ترکیب یہ ہوتی ہے کہ انہیں افعال تصور کریں، حاشا، خلا اور عدا ان کو آپ افعال تصور کر لیں۔ اس صورت میں ان کا مابعد جو ہے وہ مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا، جبکہ فاعل ان میں ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوگی، اور یہ افعال اپنے فاعل ضمیر کے ساتھ اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر ما قبل سے حال ہو جائیں گے۔ جیسے جاء الرجال خلا زئی جو ہے وہ زیدن پڑھیں گے اب اس صورت میں کہ آئے لوگ خلا زیدن، تو اب الرجال فعل ہے، یعنی جا فعل ہے، الرجال جو ہے یہ فاعل بن کر جو ہے یہ ذوالحال بن جائے گا، اور خلا فعل پھر دوبارہ بنے گا، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل اور زیدن مفعول بھی، خلا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ حال ہو جائے گا الرجال سے، ذوالحال سے۔ اب ذوالحال جو ہے وہ اپنے حال سے مل کر یہ جا فعل کا فاعل بنے گا۔ تو دوسری صورت یہ بتائی کہ انہیں جو ہے وہ افعال تصور کریں اگر درمیان میں واقع ہیں، اور مابعد جو مفعول بھی بن جائے گا، ان کے اندر ضمیر جو فاعل بنے گی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ حال بن جائے گے ذوالحال تھے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر جو ہے وہ فاعل بن جائے گا پیچھے فعل کے۔ چنانچہ اب یہاں پر جاء الرجال خلا زیدن پر بھی پڑھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا صورت میں زیدن مفعول بھی، اور جاء الرجال خلا زیدن، زیدن بھی پڑھیں گے، اس صورت میں یہ خلا جار ہوگا اور زیدن مجرور بنے گا۔ اگر خلا، حاشا اور عدا ابتدائے کلام میں ہوں جیسے خلا البیت زیدن، تو صرف دوسری صورت ہی یقیناً ہوگی، تو خلا البیت زیدن، خلا فعل ہو جائے گا، البیت جو فاعل ہو جائے گا، اور زیدن اس کا مفعول بھی ہو جائے گا۔ تیسرا قانون یہ ہے کہ جب خلا اور عدا ما کے بعد آ جائیں، لفظ ما کے بعد آ جائیں،
جیسے جاء القوم ما خلا زیدن، جاء القوم ما خلا زیدن، یہ جاء القوم ما عدا زیدن، تو یہاں بھی صرف افعال واقع ہوں گے اور ان کے ما قبل جو ما ہوگا وہ مصدریہ ہوگا۔ اب یہاں پر دو ترکیبیں ہوں گی۔ پہلی ترکیب یہ ہوگی کہ ما مصدریہ بطویل مفرد اپنے ما بعد جملے سے مل کر یہ وقت ان کا مضاف الیہ بنے گا، وقت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ما قبل فعل کا مفعول فی بن جائے گا۔ دوبارہ یہ ترکیب بنے کہ جب خلا اور عدا، جب خلا اور عدا جو ہے یہ ما کے بعد واقع ہوں، جیسے جاء القوم ما خلا زیدن، جاء القوم ما عدا زیدن، تو یہاں بھی صرف افعال ہی واقع ہوں گے، یہاں پر صرف افعال ہی واقع ہوں گے اور ان کے ما قبل جو ما ہوگا یہ ما مصدریہ بنے گا، یہ ما مصدریہ بنے گا۔ اب یہاں پر دو ترکیبیں ہوں گی۔ پہلی ترکیب یہ ہے کہ ما مصدریہ جو ہے وہ بطویل مفرد اپنے ما بعد مکمل جملے کو ملا کر، جیسے جاء القوم ما خلا زیدن، میں لکھتا ہوں یہاں پر جاء القوم ما خلا زی جو ہے ما خلا زیدن، جاء القوم ما خلا زیدن۔ اب دیکھیں جاء فعل ہے، القوم فاعل ہے، ما جو ہے اس کو اب ہم بنائیں گے مصدریہ، خلا پھر فعل ہو جائے گا، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل غیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر بطویل مصدر ہو کر یہ مفعول فی بنے گا جاء القوم کا، مفعول فی بنے گا جاء القوم کا۔ پہلی ترکیب تو یہ۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ ان افعال کو مصدر کی تعویل میں کرنے کے بعد یہ حال بن جاتے ما قبل ذو الحال سے۔ مثلا میں اسی کو دوبارہ کرتا ہوں، جاء القوم ما خلا زیدن، اب جا فعل ہے، القوم فاعل ہے، ما جو ہے یہ مصدریہ ہے اور خلا پھر فعل، ہوا ضمیر فاعل اور زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر بطویل مصدر ہو کر یہ حال بن جائے گا القوم ذو الحال کے، القوم ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل بن جائے گا جا فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو قاعدہ آخری یہ سمجھ میں آیا کہ جب خلا اور عدا ما کے بعد آ جائیں تو ہمیشہ ما جو ہے اس کو مصدریہ بنایا جاتا ہے اور خلا فعل فاعل اور مفعول بھی بن کر دو ترکیبیں بنتی ہیں۔ پہلی ترکیب تو یہ ہے کہ یہ بطویل مصدر ہو کر ان کو مضاف الیہ مانتے ہیں، وقت مضاف کے، وقت مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ جو مفعول فی بن جائے گا ما قبل فعل کا۔ پہلی ترکیب تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ما مصدریہ ہو کر ما مصدریہ ما قبل سارا ما بعد جو ہے نا یہ سارا ما مصدریہ بن کر جو ہے یہ بن جاتا ہے حال ذو الحال کا، اور ذو الحال جو ہوتا ہے وہ اپنے حال سے مل کر جو ہے یہ ذو الحال اپنے حال سے مل کر مثلا جاء القوم خلا ما خلا زیدن، یہ ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل بن جائے گا جا فعل کا، جا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی بحث ہے، الا جو ہے وہ مستثنا، جو مستثنا منقطع، مستثنا متصل، اس کی بحث ہم انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو سمجھنے اور انہی کے مطابق ہمیں قرآن پاک کے جو ہے وہ ترجمے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اب یہاں پر دیکھیں الا اللہ کی میں بحث نہیں چھیڑ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک پورا ایک چیپٹر ہے، پوری ایک طویل بحث ہے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو یہاں پر الا ابلیس، تو اب ابلیس جو ہے وہ فرشتوں کے اندر شامل تھا یا نہیں؟ اگر تھا تو پھر کیا حکم ہے، نہیں تھا تو پھر کیا حکم ہے؟ یہ ایک پوری بحث ہے، اس کو میں انشاءاللہ پھر دوبارہ کروں گا کسی موقع پر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔